السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا بھی آتا ہے جس کی نسبت خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے ہے؟ ربیع الاول صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک یاد دہانی ہے اس رحمت کی جو پوری کائنات کے لیے بھیجی گئی۔ آج ہم بات کریں گے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے کیوں اہم ہے اور کیوں خاص ہے، اور وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمارے رزق میں برکت اور اجر عظیم کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ربیع الاول کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہ ہستی جنہیں اللہ نے پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ مہینہ ہمیں صرف خوشی منانے کا موقع نہیں دیتا بلکہ اپنی زندگی کو اس سیرت کی روشنی میں پرکھنے کا موقع دیتا ہے۔ اس مہینے میں مسلمان زیادہ تر درود و سلام پڑھتے ہیں، سیرت و نبی کا مطالعہ کرتے ہیں اور اپنے گھر خاندان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن اصل مقصد صرف یاد کرنا نہیں بلکہ ان تمام عادتوں کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ صداقت، ایمانداری، غریبوں سے ہمدردی اور اللہ پر توکل، یہی وہ مہینہ ہے جب ہم اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں، کیا ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ اور اگر نہیں تو تبدیلی کا بہترین وقت یہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مہینے میں رزق میں اضافے کے اعمال کون سے کیے جائیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں اس چیز کی جو ہر انسان چاہتا ہے۔ جی ہاں، رزق میں کشادگی۔ اسلام میں کئی ایسے اعمال بتائے گئے ہیں جو رزق کو بڑھانے اور اس میں برکت ڈالنے کا سبب بنتا ہے، اور اس میں سر فہرست ہے صدقہ۔ صدقہ صرف مال کم نہیں کرتا بلکہ اللہ کے فضل سے اسے بڑھاتا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ خلوص نیت سے کیا گیا صدقہ دل کو سکون اور رزق میں کشادگی دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ بڑا صدقہ ہو، مسکراہٹ، کھانا کھلانا یا کسی ضرورت مند کی مدد بھی صدقے میں شامل ہے۔ اور دوسرا عمل یہ کیا جاتا ہے کہ استغفار اور توبہ کی جائے۔ اس مہینے میں جتنا زیادہ اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے، مستقل اللہ سے معافی مانگی جائے، دل کو ہلکا کرتا ہے اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ روز استغفار کی عادت بنانا چھوٹے سے چھوٹے وقفے میں بھی ممکن ہے، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک، اپنے والدین، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے رابطہ رکھنا، ان کی خبر گیری کرنا، اس سے عمر اور رزق دونوں میں برکت آتی ہے۔ رشتوں کو توڑنا اس کے بالکل الٹ اثر ڈالتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی محنت جاری رکھنا اور نہ ہی صرف اپنی کوشش پر تکیہ کرنا، یہی توازن ہے، اصل رزق کی کنجی ہے۔ وقت پر نماز اور شکر گزاری، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، صحت، گھر، کھانا، محنت کرنے کی توفیق، یہ سب شکر کے قابل ہیں، اور شکر رزق میں اضافے کا ایک روحانی ذریعہ ہے۔ اور اس مہینے میں نفل نمازیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی عبادات کرنے اور دل میں سکون پیدا کرتا ہے، اور زندگی کے معاملات میں اللہ کی مدد کا احساس دلاتا ہے۔ ربیع الاول میں انہیں کیسے اپنایا جائے؟ اس مبارک مہینے میں خاص طور پر یہ کوشش کریں کہ تھوڑا تھوڑا درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیں، کم از کم ایک چھوٹا صدقہ ہر ہفتے دیں، کسی رشتہ دار سے رابطہ بڑھائیں جو آپ سے دور ہو گیا ہو، سیرت و نبی کی ایک کہانی اپنے بچوں کو سنائیں، یہ ان کی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ چھوٹی عادتیں جب مستقل مزاجی سے اپنائی جائیں تو زندگی میں بڑا فرق پیدا کرتی ہیں، نہ صرف رزق میں بلکہ دل کے سکون اور گھر کی برکت میں بھی۔ ربیع الاول ہمیں صرف ایک تاریخ یاد دلانے نہیں آتا، یہ ہمیں دوبارہ اس راستے پر لانے آتا ہے جو رحمت، سخاوت اور شکر سے بھرا ہوا ہے۔ اگر ہم صدقہ، استغفار اور اچھا سلوک اپنی عادت بنا لیں
تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ رزق میں برکت دے گا اور اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ برکت صرف ہمارے پاس نہ رکے بلکہ آگے بھی پھیلے۔ اللہ ہم سب کو اس مہینے کی اصل برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین۔ شکریہ۔